الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے اور بالعموم ہمارے ہاں ایک عرصہ ہی ہو گیا ہے کہ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک مجلس جو ہے استقبال رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ منعقد ہو جائے. تو آج اس حوالے سے جو آیات میں نے پڑھی ہیں
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 188 ان آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اور ان آیات کے حوالے سے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے رمضان، قرآن، روزہ اور روزے کا حاصل۔ اگر ہم جو ہے نا وہ اس کو غور کریں اس کے اوپر، تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ مضامین آ جاتے ہیں، اور تقریباً ہر رمضان کے اندر خاص طور پر جمعے کا دن جو ہوتا ہے، جمعے کا خطاب جو ہوتا ہے، وہ میرا جو ہے وہ انہی آیات کے حوالے سے جو مختلف موضوع ہیں ان کو ہی جو ہے وہ رمضان المبارک میں کم از کم جو ہے وہ میں انہی کو جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اگر اتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو ہم سمجھنے چلیں گے تو پھر تو بڑا وقت چاہیے، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کے اندر اس میں چند چیزیں جو ہیں جن کو میں نے اپنے موضوع کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ چند نکات جو ہیں دوبارہ میں ان کو دہرا دوں۔ رمضان، قرآن، روزہ اور روزے کا حاصل، یہ 3 یا 4 چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے ہم جو ہے وہ سمجھیں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بس سرسری ان کو پڑھیں گے، ان کی تفصیلات کے اندر میں نہیں جاؤں گا۔ ویسے اس حوالے سے تو کئی سارے درس ہمارے ہیں، اور جو ہمارا طریق القرآن کا کورس ہے اس کی بھی جو ہماری 22 نمبر اور 23 نمبر کلاس ہے اس میں بھی یہ مضامین جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم ان آیات کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا فرمایا ہے، اور اس میں جیسے جیسے ہمارے وہ نکات آئیں گے جن پر ہم نے گفتگو کے لیے جو ہے وہ طے کیا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا وضاحت سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جو جیسے تم سے پہلوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہ کوئی ایسی امپورٹنٹ عبادت ہے جو پہلے بھی جو لوگ تھے، جو پہلے بھی ایمان والے دنیا میں آئے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فرض کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس امت اور سابقہ ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ مشترک ہے، جس بنا پر یہ جو ایک عبادت ہے، اور میں اس عبادت کو کہتا ہوں یہ تربیتی پروگرام ہے۔ اس تربیت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو گزارا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہمارا پہلا نقطہ ہے، یا پہلا سمجھ لیں کہ ہمارے موضوع کا جو ہے وہ پہلا جز ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون،
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ, तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। क्या समझे फिर इतनी बात से कि रोजे का जो पहला नतीजा निकलना चाहिए वो क्या निकलना चाहिए कि एक इंसान के अंदर तकवा आ जाना चाहिए। और ये 30 रोजों के बाद आपने देखना है आया कि नहीं आया, या पहला भी चला गया। ठीक है, अल्लाह कहता है कि रोजे का पहला असल क्या है, लअल्लकुम तत्तकून। मैं इसे कहा करता हूं कि ये हासिल अमूमी है, एक इसका और भी हासिल आएगा और वो हासिल खसूसी होगा। उसको मैंने दिया है नाम, इसको हासिल अमूमी का और उसको हासिल खसूसी का। अमूमी का आम मुसलमानों के लिए, तकवा आम मुसलमानों की जरूरत है ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रोजा मैं इसलिए तुमको रखवा रहा हूं, इसलिए तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। कभी आपने गौर किया है कि ये तकवा कैसे पैदा होगा? असल में आप देखें कि रोजा जो है, रोजे में और आम जो जिंदगी है इसमें क्या फर्क है? जैसे हम रोजा तो चलो एक महीना का हम महीने का रखते हैं ना, और पहले 11 महीने में क्या फर्क है? ये बात तवज्जो के साथ सुन लें। अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हमारे लिए हलाल करार दी हैं और कुछ हराम करार दी हैं। कुछ चीजों से हमें अल्लाह ताला ने रोका है और कुछ काम वो हैं जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब जिन चीजों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, जिन चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए हराम करार दिया है, वो 11 महीने हराम होती है ना। तो क्या रमजान में भी हराम होती हैं कि नहीं होती? रमजान में भी हराम होती हैं। सूअर जो है वो 11 महीने भी हराम है, और ये 12वां रमजान का महीना आ जाएगा तो फिर भी हराम ही है। सूद वो 11 महीने भी हराम है, और 12वां रमजान का आ जाएगा तो फिर भी हराम है। कोई फर्क है? कोई ईद हो, शबरात हो, जुमा हो, जुमेरात हो, कोई फर्क नहीं है। रिश्वत 11 महीने भी हराम है और रमजान आ जाएगा तो फिर भी हराम है। अब इस रमजान में अल्लाह ताला ईमान वालों के ऊपर एक अजाफी बोझ डालता है। अजाफी बोझ क्या है? कि जो चीजें तुम्हारे लिए 11 महीने हलाल थी, इस 12वें महीने रमजान के महीने में कुछ वक्त के लिए रोजे की हालत में सुबह सहरी से अफ्तार तक उनको भी अल्लाह हराम कर देता है। अल्लाह ने रोक दिया, इस वक्त तक के लिए उनको अल्लाह ने हराम कर दिया कि नहीं खाना, रोजे की हालत है। मिसाल के तौर पर आप शादीशुदा हैं, तो आप 11 महीने जब चाहें अपनी बीवी से मिलें, रमजान के अंदर भी मिलें, लेकिन जब आपने रोजा रखा हुआ है तो जब तक आपने इफ्तार नहीं किया, इस दौरान ये हराम है, इससे रोक दिया। इसी तरीके से हराम रिज्क तो हमेशा ही हराम है ना। हराम रिज्क हमेशा ही हराम है, लेकिन हलाल का अल्लाह कहता है पिछले 11 महीने भी खाओ। अल्लाह कहता है हलाल खाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। वो 11 महीने भी हराम नहीं खाना, हलाल ही खाना है। अब ये 12वां महीना आ गया है रमजान का,
تو یہ 12ویں مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں جب تم نے روزہ رکھ لیا ہو، سحری کر لی، روزہ شروع ہو گیا، تو جب تک افطار نہیں کیا وہ حلال رزق جو اللہ کہتا ہے کھاؤ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہ بھی حرام ہو گیا اتنے وقت کے لیے۔ یعنی یہ جو نئی پابندیاں ہیں یہ ایک محدود وقت کے لیے ان چیزوں پر ہیں جو پہلے حلال تھی، تھوڑے سے وقت کے لیے، پورا دن بھی نہیں، 24 گھنٹے نہیں، جب روزہ رکھا ہے تو جب افطار کیا ہے، اس کے دوران یہ حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بندہ سوچے کہ جب روزہ تھا تو یہ اس سے منع کر دیا، روزہ کھولنے کے بعد ٹھیک ہے آپ اسی رزق سے افطاری کرتے ہیں، رات کو اپنی بیوی سے مل لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ یہ روزہ اصل کے اندر تربیتی پروگرام ہے، اور تربیت جو ہوتی ہے اس میں جو آدمی کسی امتحان سے گزرنا چاہتا ہے، اب وہ تربیت حاصل کرتا ہے اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے، تو وہ تربیت ہمیشہ امتحان کے لیول سے اوپر کی ہوتی ہے۔ میری بات سمجھا کہ نہیں سمجھے؟ یعنی جیسے امتحان میں آپ نے کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں نا، تو جو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں وہ اس لیول سے اوپر جا کر کرتے ہیں یا اس کے برابر کرتے ہیں؟ برابر نہیں کرتے۔ ویٹ لفٹر جو ہے جب طے ہو جائے کہ بھئی اتنے وزن کا میرا مقابلہ ہے، تو وہ اپنے اس ویٹ کو جس کو وہ اٹھا کر پریکٹس کرتا ہے وہ اس ویٹ سے زیادہ ہوتا ہے جو اس نے میدان میں جا کر جب وہ اٹھانا ہے، یا اس سے کم ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے؟ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ 200 کے جی وزن اٹھانا ہے ایک ویٹ لفٹر نے، اگر وہ 200 کے جی پر پریکٹس کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس وقت نروس ہو جائے، یا کوئی اور جیسے کہتے ہیں کوئی اعصابی تناؤ کا شکار ہو جائے اور وہ اس وقت نہ اٹھا سکے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں یہ تو میں کئی دفعہ میں نے کیا، پتہ نہیں آج کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اضافی وزن کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ 300 کے جی اس نے اگر میدان میں جا کر اٹھانا ہے نا مقابلے پہ، تو وہ وزن اٹھاتا ہے، میں نے شاید 300 کہہ دیا، چلے 200 کے جی اگر اس نے اٹھانا ہے تو 220-30 کے جی اٹھا کر پریکٹس کرے گا۔ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہے، جس سے روکنا ہے، وہ وہی ہیں جو سارا سال جن چیزوں سے روکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اضافی بوجھ ڈال رہا ہے تاکہ وہ باقی وقت جو ہے نا، باقی 11 مہینے جو ہے اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ آسانی رہے، کیونکہ تم نے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا، تو وہ بوجھ کم ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حالت اس ویٹ لفٹر جیسی ہے جس ویٹ لفٹر کو اس کے استاد نے یہ بتایا کہ 200 کے جی کے ساتھ تو نے 200 کے جی کا تیرا مقابلہ ہے، تو پریکٹس تو نے کرنی ہے 220-30 کے جی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ 20-30 کے جی زیادہ ڈال لینا، اور وہ ویٹ لفٹر جو ہے اس نے 200 کے جی ڈالا نہیں اور 20-30
ڈال کر وہ جو اضافی ہے اس کے ساتھ وہ پریکٹس کرنے لگ گیا. سمجھ آئی بات؟ یہی ہماری بھی یہی حالت ہے. اب دیکھیں، یہ کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ جب بھی کبھی قرآن کریم کے اندر حرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حرام جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے تو اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے. اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے، جہنم ہے، لعنت ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم. سود کھانے والا ایسرھا ینکح رجل امہ. آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ جب روزے کی بات آتی ہے تو روزے کی کون سا پہلو بیان کیا جاتا ہے؟ روزے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. کبھی آپ نے اس طرح کوئی خطاب، کوئی خطیب کو سنا ہے کہ بھئی جس نے روزہ نہیں رکھا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا گیا یا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا؟ جب روزے کا تذکرہ آئے گا نا تو اور طرح کے فضائل بیان ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے 7 بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب روزے کے فضائل بیان ہوں گے، اور جس آدمی نے روزہ چھوڑا ہے اس کی محرومی کا ذکر ہوگا کہ جس نے ایک روزہ توڑ دیا ہے یہ وہ قیامت تک اس کی تلافی نہیں کر سکتا. جس نے ایک فرض روزہ ترک کر دیا وہ قیامت تک اس کی تلافی نہیں کر سکا. اب دیکھیں، ایک یہ انداز ہے اور ایک وہ ہے کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک آدمی زنا کرتا ہے اور دوسرا آدمی روزہ رکھنے کے بعد اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس نے بھی غلط کیا اور اس نے بھی غلط کیا. کس نے؟ جس نے زنا کیا، زنا کسی غیر نامحرم عورت کے ساتھ ہوگا نا، اس کا عمل بھی غلط ہے. اور جس نے روزہ کا رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اس نے بھی غلط کیا. لیکن کیا سزا دونوں کی ایک جیسی ہے؟ سزا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ روزہ رکھا 60 روزے رکھ لے، یہاں دنیا میں بات ختم ہوتی ہے، جہنم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 کو لباس دے دے. بلکہ وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ توڑ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے پے در پے رکھو. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اگر 60 رکھتا تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، لباس دے دو. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو ہے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتظار کا کہا. آپ کے پاس ایک ٹوکری کھجوروں کی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ چلیں یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ مسکینوں میں تقسیم کر دے، یہ تیرا کفارہ ہو جائے گا. تو وہ گھوم پھر کے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی اپنے سے زیادہ غریب نظر ہی نہیں آیا تو میں تو کھجورے واپس لے آیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو ہی کھا لے، یہی کفارہ ہو جائے گا اور کوئی سزا نہیں ہے. سمجھ گیا نا؟ یہ جان بوجھ کر توڑنے کی بات ہے. ویسے بھول کر تو آپ کا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے.
بے شک آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے، لیکن آپ بھول کر کیا ہے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اور بھول کر آپ نے کچھ بھی کھا لیا، حلال ہونا چاہیے، روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ ٹوٹا تو اس وقت ہے جب آپ نے جان بوجھ کر جو ہے وہ کیا ہے کوئی عمل۔ اب اندازہ کریں کہ اس کی زنا کی سزا زیادہ ہے یا اپنی روزہ رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لینا جان بوجھ کر، اس کی سزا زیادہ ہے؟ اس کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے، روزہ توڑنے کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی سزا تو جہنم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اسی طریقے سے آپ نے مطلب یہ بھول کر تو ٹوٹا ہی نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں مجھ سے نہیں کوئی چیز ایسی کھانے والی آ گئی، آپ نے بے قراری میں کہا کہ بھائی چھڈو روزے نو میں کھا لیتا ہوں، تو آپ ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو گئے۔ روزہ توڑ لیا، اس کا آپ کفارہ دے دیں، 60 روزے رکھ لیں، تلافی ہو جائے گی، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، لباس دے دیں، اس کی تلافی یہاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میری اتنی بات کا مطلب کیا ہے کہ پھر زیادہ ڈرنے والی چیز کون سی ہے؟ دیکھیں، رشوت کا مال کھانا زیادہ خطرناک ہے یا روزے کی حالت کے اندر حلال آپ نے کھا لیا جان بوجھ کر، یہ زیادہ خطرناک ہے؟ رشوت زیادہ خطرناک ہے نا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی دن اگر بالفرض میں اب بتاتا ہوں، آپ کا دل کر جائے کہ جی آج گھر میں فلاں چیز پڑی ہوئی ہے، روزہ تو میں نے رکھ لیا تھا لیکن میں نے اب افطار کا انتظام نہیں کرتا، میں کھا لیا ہے، تو تلافی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن سود، رشوت کم تول کر کمایا گیا، ظلم کا حاصل، اس کی تو تلافی نہیں ہے نا۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہمارے ساتھ حادثہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہے کہ اگر میں ایک آدمی سے یہ کہوں کہ جی میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا روزہ توڑ دے، وہ کہے گا نہیں، یہ روزہ نہیں میں نے توڑنا، اور اس نے صبح دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ صبح میں نے جو روزہ رکھا تھا وہ حرام کے مال سے رکھا تھا، اور شام کو میں نے جو افطار کرنا ہے وہ حلال سے افطار کرنا ہے کہ حرام سے کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہے، دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی کی جیب سے 10 روپے گم ہو جائیں اور وہ اسے ڈھونڈتا پھرے، آج کل 10 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ڈھونڈتا پھرے، پوچھتا پھرے کہ جی میرے یہاں 10 روپے گم ہو گئے تھے، تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ 100 روپے گم ہو جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو جو آدمی اتنی سزا سے بھی ڈرتا ہے کہ میں روزہ توڑوں تو میں سزا بھگتوں گا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو جاؤں گا، لہذا 10,000 جو ہے وہ دیکھ کر بھی وہ روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حرام کھا کر روزہ کیسے رکھ لیتا ہے، وہ زنا کیسے کر لیتا ہے، وہ شراب کیسے پی لیتا ہے؟ اصل میں یہ اضافی اس لیے تھا کہ بندہ سارا دن اس نے روزہ رکھا ہے تو کس چیز کو اس نے چھوڑا ہے؟ جائز کو، ناجائز تو پہلے ہی ناجائز تھی، جائز کو چھوڑا ہے نا۔ تو اگر اس نے پورے شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس جائز چیز کو چھوڑا ہے، تو کیا شام کو جب اس کے سامنے ناجائز آئے گا، حرام آئے گا، رشوت کی کمائی آئے گی، وہ اسے اپنے اندر لے جائے گا، جس کا نتیجہ جہنم میں آگ ہے؟
یہ بات ہے اصل کے اندر. یہ اضافی وزن ڈال کر اللہ تعالی ہمارے اندر یہ احساس پیدا فرماتا ہے. اور 11 مہینے چلتے رہو، پھر 11 مہینے کے بعد یہ پھر ریفریشر کورس، میں اسے ریفریشر کورس کہا کرتا ہوں. پھر 11واں مہینہ 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ آ گیا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور یہ تقوی تب ہی پیدا ہوگا جب ہم نے شعوری طور پر روزہ رکھا. وہ میں نے بتایا کہ اگر وہ ویٹ لفٹر کی طرح 230 kg اٹھانے کی بجائے صرف 30 kg اس نے اٹھایا ہے، جس طرح ہم نے صرف جو ہے نا یہ اضافی وزن اٹھاتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا روزہ رکھنے کے بعد سارا دن کمائی کیا کرتے ہیں، صبح سحری کس سے کرتے ہیں، شام کو افطار کس سے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سی بات کے اوپر کہا نا کہ جس نے اپنی غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ اس کی پرواہ نہیں کی تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر یہ شعور کے ساتھ روزہ رکھا ہے تو اب انسان جو ہے، یعنی انسان میں ایک فکر پیدا ہونی چاہیے. وہ فکر کیا ہے کہ یعنی جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ 10 روپے نہیں میں برداشت کرتا تو میں 100 کیسے برداشت کروں گا. میں جو ہے وہ 10 مسکینوں والی سزا برداشت نہیں کرتا، 60 مسکینوں والی سزا برداشت نہیں کرتا، 60 کو کھانا نہیں کھلا سکتا، لباس نہیں پہناتا، 60 روزے نہیں رکھتا. یہ دنیا کی سزا ہے، ہلکی سزا ہے. میں جہنم کو اگر میں اس کی پرواہ میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جہنم کو جہنم سمجھا ہی نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم کیا ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے جی احساس جو اللہ تعالی، اور یہ سب ایمان والوں میں اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، حاصل عمومی. روزے کا حاصل عمومی یہ ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے، کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، تاکہ وہ پھر جو زیادہ سنگین چیزیں ہیں جو دائمی حرام ہیں، یعنی جو پورا سال حرام ہے، پورا سال اللہ نے روزہ کا رشوت چھوڑ دو، پورا سال چھوڑ دو، یہی ہے نا، پوری زندگی چھوڑ دو، پوری زندگی کا روزہ ہے. یہ تو تھوڑے سے وقت کا ہے. تو یہ احساس پیدا ہو جائے، اور جب انسان یہ سوچے گا کہ میں تو اتنی سی ہلکی سزا جو ہے اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، تو اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان سے محروم نہیں ہونا چاہتا، تو میں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے دوں گا. چلیں جی آگے. پہلا حاصل ہم نے جو ہمارا وہ موضوع تھا اس میں پہلی چیز تھی روزے کا حاصل اول، حاصل عمومی، اور وہ ہے تقوی. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب آگے فرمایا ایام معدودات، یہ چند ہی دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس میں بھی جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، فائدہ تم من ایام اخر، تو وہ یہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، یعنی تعداد ضرور پوری کرے، دوسرے دنوں میں رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن لوگوں کے اندر طاقت ہو، سکت ہو، اور وہ کھانا کھلا سکتے ہو مسکین کو، مطلب یہ ہے کہ خود روزہ نہ رکھنا چاہتے ہوں، مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہوں، تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو خوشی خوشی نیکی کرے، مسکین کو بھی کھلا دے، خود بھی روزہ رکھ لے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو،
روزہ رکھو، روزہ رکھنے کو ترجیح دو. کسی کو کھانا کھلا کے جو ہے وہ یہ گنجائش اپنے لیے پیدا نہ کرو تو یہ بہتر ہے. اچھا جی، یہ سمجھ لیں، یہ ایک بات ہے چونکہ تو آپ کو واضح کر دوں آپ کے لیے. روزہ دو قسطوں میں فرض ہوا ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ فرض ہوا ہے ہجرت کے بعد، مدینے آنے کے بعد. مکہ میں فرض نہیں ہوا. مدینے کے آنے کے بعد 3 روزوں کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو کہ 3 دن کے روزے رکھو. ان کو کہتے ہیں ایام بیز. ہر مہینے میں کتنے روزے؟ 3 روزے. ایام بیز سے کیا مراد ہے؟ یہ 13 14 15 چاند کی، یا 14 15 16 یہ جس میں چاند بالکل مکمل سفید ہوتا ہے نا. پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے نا، تو پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو پورا چاند کے دن ہے نا، ان کو کہتے ہیں ایام بیز. تو ہر مہینے میں 3 روزے ہوں گے تو 12 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 36 روزے ہو گئے. تو یہ 3 دن کے روزے جو ہے وہ فرض ہو گئے، یہ فرض تھے. لیکن ان روزوں میں ایک گنجائش اللہ نے دی تھی کہ اگر کوئی خود روزہ نہیں رکھنا چاہتا، بلا وجہ کسی کو اور کو رکھوا دے، کسی مسکین کو رکھوا دے، تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگر تم روزہ رکھو، مسکین کو بھی کھانا کھلا دو، روزہ رکھو. اور پھر آخر میں پھر وہی بات فرمائی کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک گنجائش موجود تھی. بعد کوئی بہت زیادہ بعد نہیں، کچھ مہینے ایام بیز کے روزے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پورا 1 مہینہ روزے فرض کر دیے. اور وہ روزے کس مہینے کے فرض کیے؟ رمضان المبارک کے. سمجھ آئے نا؟ اچھا، تو یہ جو ابھی تک ہم نے ذکر پڑا، یہ کن روزوں کا تھا؟ ایام بیز کے روزے، ان کا ذکر تھا. اب اس کے بعد ہو رہی ہے رمضان کی بات. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ ھدی للناس. یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان بن کر آیا، حق و باطل میں فرق کر دینے کے لیے آیا ہے. اچھا جی، اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ یہاں ہمارا وہ دوسرا نقطہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ رمضان اور قرآن. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے تو کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا. ویسے اگر یہ روزے ہی رکھنے تھے تو وہ روزے تو کوئی مہینہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب کیا روزوں کے حوالے سے، وہ کس کا کیا؟ رمضان کا. یہ بات سمجھ لیں، یہ نام تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ مہینوں کے نام چلے آ رہے ہیں نا. تو اب رمضان کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا؟ رمضان کا انتخاب اس لیے کیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. وہ پھر روایت میں آتا ہے نا کہ ویسے تو 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر جب منتقل ہوا ہے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے لیے، تو یہ رمضان کے اندر جو ہے وہ
پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ آسمان دنیا کے اوپر منتقل کیا گیا، اور وہ رمضان کی کوئی رات تھی رمضان کی۔ وہ پھر دوسری جگہوں پہ لیلۃ القدر کا ذکر بھی آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے کا یہاں پتہ لگا، وہاں سے پتہ لگا کہ وہ رمضان کی کوئی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ منتقل کیا۔ اب رات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں، رات کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں، ہاں میں ان دونوں کا پھر آپس کے اندر کیا تعلق آپ کو سمجھ آئی ہے کہ دن روزہ تو ہوتا ہے دن کو، کہ رات کو بھی ہوتا ہے؟ روزہ دن میں ہے، قرآن کا بارہ ہے رات میں، تو دن میں روزہ اور رات کیسے گزرے قرآن کے ساتھ؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن کے ساتھ کیسے گزرے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میں ان بحثوں میں نہیں جاتا کہ جی 8 تراویاں ہیں یا 20 تراویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہیں ہی نہیں۔ حدیث کے اوپر غور کریں۔ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھنا اس نے دن میں، من صام رمضان ایمانم و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ میں روزہ رکھ کے کر کیا رہا ہوں، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، دماغ سے کیا سوچتا ہوں۔ یہ ہے کہ یا میں صرف وہ جو ہے وہ صرف اتنا ہی پتا کہ اتنے بجے سحری ہے اور اتنے بجے افطار ہے۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمانم و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، خود احتسابی جسے کہتے ہیں، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ من قام رمضان، اور جس نے رمضان کا قیام کیا، اور قیام کب ہوتا ہے؟ رات کو۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، چلے وہ 8 والے نے 8 پڑھ لی، 20 والے نے 20 پڑھ لی، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے اور کم سے کم بھی پڑھ لیتے تھے۔ ایک پوری رات آپ نے دو ہی پڑھی، اصل ہے قیام، یعنی ایک واقعہ ہے کہ ایک رات آپ نے ساری رات 2 رکعتیں ہی پڑھی، لیکن قرآن ہی پڑھتے رہے نا، سارا پڑھا یا تھوڑا پڑھا لیکن پڑھتے قرآن رہے، بات تو قیام کی ہے نا۔ تعداد کو چھوڑے، آپ نے 20 پڑھ لی یا 8 پڑھ لی، وہ تو زیادہ بھی آتی ہیں، بات قیام کی ہے۔ تو فرمایا وہ من قام رمضان، جس نے رمضان کی رات کا قیام کیا، ایمانم و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ذرا دیکھیں کہ روزے کا تو روزہ رکھ کر اگر ایمان ہے تو بندہ اپنا احتساب کرے گا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے دن میں۔ اب انسان یہ سوچے گا کہ میں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں جو
11 مہینے میرے لیے حلال تھی، بیوی حلال تھی نا، 11 مہینے میرے لیے حلال تھی۔ حلال رزق 11 مہینے حلال ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی دیر کے لیے چھوڑ رہا ہوں؟ صبح سحری سے لے کر افطار تک۔ تو مجھے یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ میں کوئی اپنے رب کی اور ایسی نافرمانی تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے مجھے جو میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاؤں، میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں، میں اسے محروم کر دیا جاؤں۔ اچھا، یہ اسے کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ بتائے گا اسے قرآن، کیونکہ قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہدی للناس، یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، جب رات کو آپ قیام کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن سنیں گے، قرآن کے ساتھ رات گزارنی ہے نا۔ تو قرآن جب آپ کو پڑھا جائے گا، یا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک ریفریشر کورس ہے نا۔ ہو سکتا ہے سارا سال آپ نے قرآن نماز پڑھی ہو سورہ کیا اسے کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور مولوی صاحب کو بھی کوئی 5-7 مقام آتے ہوں گے، وہی صبح شام پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ پورے قرآن میں سے گزریں، تاکہ جو چیز آپ نے 11 مہینے میں بھی آپ کے ذہن سے اجڑ رہی ہے ابھی آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن یہ سامنے کب آئے گی؟ جب وہ جو پڑھنے والا ہے وہ جب پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اگر سن رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے۔ تو آپ اپنے دماغ کو حاضر کر کے نوٹ کرتے جائیں کہ آج سارا دن میں نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، حلال چیزیں میری فریج میں پڑی ہوئی تھی میں نے نہیں کھائی۔ تو اب سورہ فاتحہ سے جب آپ 30 سپارے پورے کریں گے، سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک جائیں گے، تو ایک مہینے میں پورا پروگرام سامنے آ جائے گا۔ تو آدمی اپنا احتساب کر لے گا قرآن سن کر۔ لیکن ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ نہ وہ پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے، نہ سننے والے کو سمجھ آتی ہے، احتساب ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل کے اندر یہی وہ کمی تھی جس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن جو ہم کرتے ہیں ہر سال رمضان میں، اصل تو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھا نا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1983-84 کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ان کے شاگرد جو ہے یا ان سے آگے پھر یہ بات چلی ہے، تو بہرحال اب تو کافی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو مقصد اس کا اصل کے اندر یہ ہے، یہ مقصد ان تراویحوں سے حاصل نہیں ہوتا جو بالعموم ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس سے وہ احتساب ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لگا۔ تو پتہ لگنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ دیکھیں ان دونوں چیزوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے بندے کی۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، میں اس کو منع کرتا رہا جو ہے وہ سارا دن کھانے پینے سے۔ قیامت کے دن روزہ بندے کی سفارش کرے گا، روزہ کہے گا میں نے اسے سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، فشفنی فی، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ الصِّيَامُ وَيَقُولُ القرآن، روزے کے بعد قرآن بولے گا یا رب، اے رب انی منعتہ النوم باللیل،
انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا، راتوں کو سونے نہیں دیا، رات کو سونے نہیں دیا، کیونکہ یہ قیام کرتا تھا۔ یا وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا یا رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، یہ میرے ساتھ جاگتا تھا۔ فشفنی فی، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، تو یہ دونوں سفارشیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ وہ سفارشی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ہم تو کہتے ہیں جی فلانا پیر سفارش کرے گا یا مرید کرے گا، یہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ رات کا قرآن اور دن کا روزہ بشرطے کے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ اب چلیں جی آگے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو اب مہینے کی بات آ گئی ہے، جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، صحت ہو، سلامتی ہو، تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او ولا سفرن، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، تعداد ضروری ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ اب یہ تیسری چیز آ گئی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ روزے کا دوسرا حاصل۔ روزے کا ایک حاصل ہم نے پہلے پڑھا، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور دوسرا حاصل کیا ہے؟ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، تکبر اللہ، تاکہ تم کیا کر سکو؟ اللہ کی کبریائی۔ تو روزے کا دوسرا حاصل کیا ہوا؟ اللہ کی کبریائی، یعنی روزہ تمہیں بنائے گا اللہ کی کبریائی کے قابل، تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کرو۔ اچھا جی، اللہ کی کبریائی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ مکہ میں مسلمان جب حرم میں جاتے تھے ہجرت سے پہلے، تو وہاں حرم کے اندر جاتے تھے جہاں بت پڑے ہوئے تھے، تو اگر کوئی مسلمان وہاں کھڑا ہو کر کہتا اللہ اکبر، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس کی بات ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کا ایمان ہے، لیکن ماحول کیا کہتا ہے؟ ماحول اس کے اس دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ اللہ اکبر ہے تو یہ اس کے گھر میں 360 کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ جا کے جو ہے وہ بینک کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ جا کر کہیں کہ سود حرام ہے، تو آپ کی اس بات کا کیا کوئی اثر ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ بینک والے جوتے مارنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کا ماحول کیا کہتا ہے، آپ کا معاشرہ کیا کہتا ہے، وہاں تو چل رہا ہے۔ آپ سینمے کے اندر جب وہ کھڑے ہو کر کہیں بے حیائی حرام ہے، تو یہ آپ کا نظریہ ہے نا، وہاں تو فلم چل رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی اس بات کی تصدیق کے لیے کیا چاہیے کہ اس بینک میں سود نہ چل رہا ہو، تو آپ کہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا۔ تو اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کی صحیح تفسیر
یا صحیح شان کب ظاہر ہوئی ہے؟ جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد مکہ فتح ہوا اور مکہ سے بت اٹھا کے پھینک دیے گئے، تو اب ہے اللہ اکبر، سمجھے؟ اب اس کی گواہی کہاں سے مل رہی ہے آپ کو؟ ماحول سے، ماحول دے رہا نا گواہی، خانہ کعبہ صاف ہو گیا بتوں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی کبریائی کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے نا۔ کون سی جدوجہد؟ جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اللہ صحیح معنوں میں اکبر نہیں ہوا، سمجھ گئے نا؟ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، بس تھوڑا سا توجہ کریں تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ سب تعریف اور سب خوبیاں کس میں ہیں؟ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یتخذ ولدا، کیونکہ اولاد والا جو ہوتا ہے نا، اس میں سب خوبیاں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اولاد کمزوری ہے، سمجھ گئے بات؟ کیوں بلا؟ اگلی بات پڑھ لیں پھر آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللہ کا ہے کہ اللہ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ ایک کمی اولاد بھی تھی نا، تو وہ نہیں ہے۔ اچھا، اولاد بھی، اور سورہ اخلاص کے اندر کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ، نہ اس کا کوئی برابری والا۔ یہ سب کمزوریاں ہیں۔ ماں باپ بھی کمزوری ہے، بیوی بھی کمزوری ہے، اولاد بھی کمزوری ہے۔ تو یہاں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، تو اس نے اولاد بنائی نہیں ہے، تو اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک کس نے ہونا تھا؟ اولاد نے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ کی عمر ہو گئی زیادہ لمبی اور آپ کے بچے بیٹے، ان کی شادیاں ہوگی، اور جب ان کے بچے ہو گئے اور وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ باپ تو اب مرتا ہی نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں، تو وہ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حصہ دے دو۔ ایسا کبھی مانگتے ہوئے دیکھا آپ نے کہ جی فلاں نے اپنے باپ سے حصہ مانگا ہے؟ کون سا حصہ؟ جو باپ کی اپنی جو پراپرٹی ہے، یا جو اس کا باپ کا اپنا مال ہے، اس سے بیٹا حصہ مانگ رہا ہے، مانگتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو اگر اللہ بناتا تو مانگتا نا؟ اچھا، باپ کی کمزوری ہے اور باپ کو دینا پڑ جاتا ہے۔ باپ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تھوڑا دے، بہت دے، رو کر دے، ہنس کر دے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذرا دوبارہ اس کو پڑھیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ جب اولاد ہی نہیں ہے، اور سورہ اخلاص میں تو اور بھی کئی رشتے بتا دیے نا، تو اس کا شریک ہی نہیں ہے اس کی بادشاہی میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی حکمرانی میں، وہ احکم الحاکمین ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کی دوستی کسی کے ساتھ اس کی کمزوری کی بنا پر بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھ لیں
کہ آپ کو کسی دوسرے آدمی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے. یہ ملک صاحب ان کی ٹرانسپورٹ کا کام ہے تو دوسری بسوں والوں کا لحاظ اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے کہ یہ بھی اسی لیول کے لوگ ہیں نا. یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم کھڑا کر دیں گے اگر ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کمزوری نہیں ہے لہذا اس بنا پر تو اس کی کسی کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہے کہ اسے بلیک میل کرے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں ہمارا کام رکوا دیا ہے تو ہم فلاں جگہ آپ کا رکوا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہیں کہ ہاں یار میں اپنے اس کام کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کروں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کو اس طرح بڑا کریں جس طرح اللہ بتا رہا ہے کہ اس کی بادشاہی میں اس کی حاکمیت میں اس کی حکمرانی میں کوئی شریک نہ ہو کیونکہ شریک کوئی نہیں ہے. سارے حاکم نیچے ہو جائیں اور سب سے اوپر حکمران کون ہو؟ اللہ. اور یہ ہوا عرب کے اندر اس جدوجہد کے نتیجے میں جب وہ حکمرانی قائم ہوئی. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بنے خلفاء راشدین کی حکومت شروع ہوئی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ ہے جو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اچھا اس کو نوٹ کریں کہ روزہ کب فرض ہو رہا ہے؟ ہجرت کے بعد. حالانکہ روزہ تو مکہ میں بھی فرض ہو سکتا تھا بھئی گھر میں رکھنا ہے نا تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تقویٰ تو وہاں بھی چاہیے نا تقویٰ یا نہیں چاہیے تھا مکہ میں تقویٰ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد اور اس وقت فرض کیا ہے جب آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری کر رہے تھے باقاعدہ جنگ اور مسلمانوں نے بدر لڑی ہے تو روزے رکھے ہوئے تھے. اگرچہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دینے کی اجازت دے دی تھی کہ جو توڑنا چاہے توڑ دے کھل کر لڑو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے اصل کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں یہ آدمی کی عادات پر اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے وہ اور کسی کو پان کھانے کی عادت ہے کسی کو چائے پینے کی عادت ہے. کوئی کہتا جی ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی میں تو صبح صبح چائے پیتا ہوں چائے کے بغیر تو میرا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. میں ناشتہ بعد میں کرتا ہوں پہلے چائے پیتا ہوں صبح صبح اٹھ کے. آتے ہیں نا. تو اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی عادات جو ہیں اب غزہ کے لوگوں کو ٹائم پر چائے نہ ملتی 20 سال افغانستان کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹائم کے اوپر جو ہے کسی کو ناشتہ نہ ملتا کسی کو چائے نہ ملتی. ٹھیک ہے نا. اور ابھی دور ہمارا شروع ہو رہا ہے ابھی پتہ نہیں ہم ان حالات میں پڑیں گے تو کیا کیا حالات ہوں گے. اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیں یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ جو عادات کے اسیر ہو جاتے ہیں ان کو ان عادات کی اسارت سے جو ہے وہ نکالنا. تو یہ اس کا وہ خصوصی پہلو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ اس لیے کہ سب نے تو جنگ نہیں لڑنی ہوتی نا. ظاہر بات ہے کہ آج کل تو ویسے بھی یوں سمجھ لیں کہ فوجیں لڑتی ہیں. آج کل کا دور ہے فوجیں لڑتی ہیں. تو بہرحال تقویٰ تو سب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی اور اعتبارات سے اس کے بھی فائدے ہیں ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا.
تو بہرحال یہ اصل چیز جو دوسرا اس کا حاصل ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ کرنے کے قابل، جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی کرنے کے قابل تم کو جو ہے وہ یہ روزہ جو ہے وہ بنائے گا۔ تو فرمایا کہ والے تو کبر اللہ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کرو، اللہ ما ہداکم، جو اس نے ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دیں، ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری پکار کا جواب دیں اور میرے اوپر پختہ ایمان رکھیں تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے اور اس نے تمہیں معاف کیا، تمہارے اوپر نظر عنایت کی۔ فالآن باشروہن، تو اب مباشرت کرو اپنی بیویوں سے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ملاپ کے اندر تمہارے لیے رکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ جو ہے وہ ہو جائے اور نظر آنے لگے۔ وہ صبح جسے عام طور پر کہتے ہیں پاؤ پھٹنا، شاید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کیونکہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی نا، تو اس وقت پھر اسی طریقے سے بتایا گیا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہوا ہے۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ فلا تقربوها، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکیں۔ اب ایک آخری پوائنٹ آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے بس ترجمہ ہی کیا ہے، ان میں بہت ساری باتیں تھی کرنے والی، لیکن میں نے چونکہ اپنے ذہن میں وہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بس یہ آخری پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنا ہے آج کے اس استقبال رمضان کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد ہمارا یہ آخری آیت تک ختم ہو جائے گی بات، لیکن اس کو توجہ سے سمجھ لیں۔ اس کا تعلق والے تکبر اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، یعنی روزے کا پہلا اصل کیا ہے؟ تقوی، دوسرا اللہ کی کبریائی کا کام کرنا۔ تو اب اس کا تعلق بھی کبریائی کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھایا کرو، باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اب آپ خود سمجھتے ہیں بڑا اس میں وسیع کئی چیزیں آ سکتی ہیں نا باطل طریقے سے۔ جب ایک دکاندار جو ہے وہ کسی کو کم تول کر دیتا ہے تو اس کا مال ہے نا، پیسے تو وہ کلو کے لیتا ہے، دیتا اگر اس کو وہ کم ہے تو پیسے تو پورے لیتا ہے نا، اس کا مال کھاتا ہے۔ تو بس اسی طرح رشوت ہو، ملاوٹ ہو، ٹھیک ہے، ظلم کا پیسہ، حق تلفی، جو کچھ بھی ہے سب۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے نا وہ باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔
اب ذرا غور کریں، اگلی بات جو ہے نا وہ اس بات کے لیے سارا میں زور لگا رہا ہوں. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. حکام کا کیا مطلب ہے؟ حکم دینے والے، ٹھیک ہے. حکام کہتے ہیں حکمران، اعلی حکام. کبھی آپ نہیں سنتے یہ اس طرح خبروں وغیرہ میں کہ جو احکام بالا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ یہ مال جا کر پہنچاؤ کس کو؟ حکام کو، حکمرانوں کو. کس مقصد کے لیے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم میں سے ایک آدمی اپنے یہ مال حکمرانوں کو دے کر کسی دوسرے کا حق کھا لے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مطلب یہ ہے کہ تھانے میں جا کر رشوت دے، پٹواری کو رشوت دے، گرداور کو رشوت دے، کسی جگہ کوئی ایسی چیز لینے کے لیے جو اس کا حق نہیں ہے، جج کو دے، اور بے شک ملک کے صدر کو دے یا وزیر اعظم کو دے. آج کل حکام جو ہے نا وہ یہ سارے حکام میں آتے ہیں، پٹواری سے لے کر جو ہے نا وہ اوپر تک سب اسی طریقے سے، تھانے دار ہو کوئی ہو، سب حکام ہیں. یہ اب ایک جدید دور کے اندر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں حکومتی مشینری. اللہ تعالیٰ اچھا اب جو میں بات اصل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ سن 2 کے اندر بدر سے پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو وہاں حکام کدھر ہیں؟ سمجھ آئی ہے میری بات؟ وہاں حکام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اسٹیبلش ہو رہی ہے جب فتح مکہ کے بعد، سمجھے؟ ابھی تو مدینے کے اندر یہود کی عدالتیں ہیں. میثاق مدینہ جو تھا نا اس میں یہودیوں کی عدالتیں بھی تسلیم کی گئی تھی، ادھر مسلمانوں کی عدالتیں بھی تھیں. وقت نہیں ہے جس پر میں بات کروں. کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ملک کے اندر جب وہ 2 عدالتی نظام ہوں، ایک فرقہ ایک عدالتی نظام چلا رہا ہو، دوسرا دوسرے کو چلا رہا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ تو سمجھ لیں حکام کدھر ہیں. اور پھر چلیں، کیا ان کو آپ سمجھے کہ چلیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہے، نیچے تو آج کی طرح تھے ہی نہیں، تو کیا کوئی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش کرے گا، یعنی رشوت کے طور پر؟ کس مقصد کے لیے؟ کہ کسی دوسرے کا حق مجھے دلا دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکام نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کو حکام کو نہ پہنچاؤ. تو اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ جو جد و جہد جاری ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہوگی تو حکام بھی وجود میں آ جائیں گے، حکمران بھی وجود میں آ جائیں گے. اور اگر یہ حکمران مال یا رشوت نہیں لینے والے ہیں تو آگے بنی امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، پاکستان کے حکمران، ان کو لوگ رشوت دیں گے. ان کو رشوت دے کر جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. یہ ہے قرآن کی حقانیت. آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسے مدرسے چلانے کے لیے یا مسجد آباد کرنے کے لیے یا صرف نمازیں روزے کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے. یہ اس کو جوڑے اس سے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ،
وہ جب کبریائی ہوگی تو حکام وجود میں آ جائیں گے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب حکمرانوں کو لوگ رشوتیں دیں گے، کوئی تھانے میں جا کر دے گا، پٹواری کو دے گا، کوئی تحصیلدار کو دے گا، غدار کو دے گا، کسی کو آج کل ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی بچے کو بھی اسکول میں داخل کروانا ہو تو رشوت دیتے ہیں، ہسپتال میں علاج کروانا ہو کوئی جو ہے نا وہ کوئی سفارش ہے، چلے رشوت نہیں تو سفارش کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ تو فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کی کبریائی ہوگی تو حکام وجود میں آئیں گے، اور تب ہی صحیح معنوں میں حکام وجود آئیں گے، تو وجود میں آئیں گے تو وہ وقت ہوگا جب وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب اس کبریائی کا گواہ پورا معاشرہ ہے، ایک فرد نہیں ہے۔ مکہ میں تو ایک فرد اس بات کا گواہ ہے نا کہ اللہ اکبر، اور اب پورا معاشرہ گواہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، کیونکہ پورا معاشرہ اللہ کی حکمرانی کے تابع ہے۔ تو فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تو نہ پہنچاؤ اپنے مال اپنے حکام کو تاکہ تم میں سے ایک فریق یہ مال دے کر دوسرے لوگوں کا حق کھائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنی آیات میں نے پڑھی تھیں وہ میں نے مکمل کر دی، اگرچہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں خاص پوائنٹ ہیں جن کو میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی چیزیں جو ہے وہ مختلف مواقعوں کے اوپر ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں استقبال رمضان کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔